علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بعض سوالات کے جواب عرض کیے اور یہ کہا کہ آئندہ بھی چند پروگراموں میں ہم آپ کے سوالات کو انٹرٹین کرتے رہیں گے، تو آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ کچھ سوالات آج میرے سامنے ہیں۔ یہ سوال جو سب سے پہلے میرے سامنے ہے برمنگھم سے ہے اور یہ دلچسپ سوال ہے۔ اس میں سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا حاجی صاحبان ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ٹی وی پر آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ دکھایا جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، میں اکٹھا جواب دے دوں گا۔ حاجی صاحبان بہت زیادہ ہیں، انہیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا انہیں لوگوں کی بدخوئی اور برے کاموں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو لگتا یہ ہے سوال کرنے والا حاجی صاحبان سے خاصا تنگ ہے۔ تو ایک جواب تو مزاح کا دیتا ہوں آپ کو، پھر دوسرا حقیقت میں بھی دیتا ہوں۔ اگر اس کا سارا کنسنٹریشن سوال کرنے والوں کا غریب حاجی صاحبان پر ہی ہے، وہ جو حج کر کے گناہ کر بیٹھے ہیں، جرم کر بیٹھے ہیں، تو ٹی وی بھی دیکھنا کیا کچھ دکھایا جاتا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں تو ڈانس ہوتے ہیں اور عورتیں ننگے بدن کی نمائش کرتی ہیں، تو حاجی صاحبان کیا یہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو کیا جو غیر حاجی صاحبان ہیں وہ خوب مزہ لے سکتے ہیں بیٹھ کر؟ مطلب یہ کہنے والے کا سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر حاجی صاحبان کے لیے تو یہ جائز ہے سارا کچھ، تو جو اللہ کے رسول کا گھر دیکھ آیا ہے صرف اس کے لیے بندش ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ آپ کو آج یہ طے ہو جائے کہ حاجی صاحبان کے لیے یہ پابندی اور باقیوں کے لیے جائز ہے، تو شاید اگلے سال آپ میں سے حج پر ہی کوئی نہ جائے۔ تو یہ دین میں دوہرا معیار نہیں ہے، اور یہ کہ حاجی صاحبان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ان کو میرا خیال ہے بند کر کے کسی کمرے میں رکھ دیں تاکہ وہ غریبوں کو دنیا کی ہوا ہی نہ لگے۔ یہ ہماری ایک عجیب سی سوچ ہے اور ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ اسلام میں کوئی حاجی ہو یا غیر حاجی، اسلام میں کوئی امتیاز نہیں ہے، پاپائیت نہیں ہے، کوئی طبقہ نہیں اسلام کریٹ کرتا کہ جیسے یہ پریسٹ ہیں، یہ برہمن ہیں، یہ حاجی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ نہیں، سارے ہی حاجی ہیں، سارے ہی نمازی ہیں، سارے ہی متقی ہیں، سارے ہی پرہیزگار ہیں، سب مسلمان اگر وہ اللہ کے احکامات کی راہ پر چلیں، اللہ کے حکم کی اور امر کی تعمیل کریں، تو اسلام کے احکام سب کے لیے یکساں ہیں، حاجی ہو یا غیر حاجی ہو۔ حلال حرام سب کے لیے برابر ہے، نیکی بدی کے احکام اور پیمانے سب کے لیے برابر ہے، اچھائی پر عمل پیرا ہونا سب کے لیے برابر ہے، برائی سے بچنا سب کے لیے برابر ہے۔ تو اس قسم کا امتیاز ذہن میں نہ رکھیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جس کو اللہ پاک نے حج کی توفیق دی اور اپنے گھر بلا لیا، تو یہ اللہ کی اس پر ایکسٹرا بلیسنگز ہوئی ہیں، اللہ کی خاص رحمت اور کرم ہوئی ہے۔ اگر پہلے وہ اپنی زندگی کو برے کاموں سے یا فواحش سے یا منکرات سے یا خرابیوں سے نہیں بچاتا رہا، تو اللہ نے اسے اپنے گھر بلا کے جب یہ فضل کر دیا تو اس کے لیے، اور توبہ کر کے آیا، گناہ بخشوا کے آیا، تو اس کے لیے ایک رغبت کا عنصر زیادہ ہے کہ کم سے کم وہ پلٹ کر برائی کی زندگی میں اب دوبارہ نہ جائے، اور وہ اپنی زندگی کو آئندہ اسی طرح پاک رکھے جو پاکیزگی اللہ نے اسے عرفات، مزدلفہ اور مینا کے میدان میں عطا کر دی، اور جب پاکیزگی اللہ نے اسے صحن کعبہ میں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا کر دی، اس طہارت کو، تقوی کو، نیکی کو برقرار رکھے آئندہ زندگی، اور یہ ترغیب دوسروں کے لیے بھی دے۔ تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے تو باعث حیا ہے کہ وہ حیا کرے اس بارگاہ کی حاضری کا عمر بھر اور گناہ سے بچے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو چھٹی مل گئی ہے، یہ احکام دوسروں کے لیے بھی اسی طرح ہیں۔ جرمن سے محمود صاحب ہیں کوئی، اور برمنگھم سے سوال کرنے والے جو ہیں وہ غالباً ایم کے بھٹی صاحب تھے کوئی۔ تو جرمن سے محمود صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا شوہر مرنے کے بعد بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہاں میں ہے، دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں
کم علمی کی وجہ سے خیال پایا جاتا ہے کہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا، چارپائی کو کندھا نہیں دیکھ سکتا، یہ کم علمی کی باتیں ہیں، اس کی اجازت شریعت میں منع نہیں۔ UK سے فضل کریم صاحب، فضل کریم ملک، انہوں نے ایک سوال کیا کہ کمرشل سود حرام کیوں ہے جبکہ وہ 45 سال سے اس ملک میں ہیں، تو اس نظام سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اچھا، ایک ملک میں 45 سال سے ہونا اور اس نظام سے بچنا یا نہ بچنا یہ دوسرا سوال ہے۔ سود کمرشل ہو یا پرائیویٹ ہو، پرسنل لین دین میں سود، دونوں صورتوں میں سود ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ حرام ہے، اور اللہ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس سے باز نہیں آتا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ کے دین کے احکام اور قرآن و سنت کے خلاف کھلی بغاوت ہے، اور اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، بڑا شدید گناہ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ میری ایک کتاب ہے بلا سود بینکاری، اسلامی نظام معیشت اور بلا سود بینکاری، اس پر میری ایک کتاب ہے، تو اس پر میں نے اس کے اسباب بھی بیان کیے ہیں، اور بغیر سود کے بینکنگ اور معیشت کے سسٹم کو کی پریکٹیکل فارم اور انفراسٹرکچر بھی بیان کیا ہے، اور ان احادیث کو بھی جمع کیا ہے جس طرح اس کی حرمت اور اس کی وعید آئی۔ تو حرام تو بنیادی طور پہ کمرشل سود اس لیے ہے کہ یہ استحصالی نظام ہے، اور اس سے سرکولیشن آف ویلتھ کی بجائے ایکیومولیشن آف ویلتھ کا سسٹم بنتا ہے۔ لوگ اس میں سے پیسے کے ذریعے کماتے ہیں، اور حاجت مند لوگ اپنے کاروبار میں بھی عمر بھر سود دیتے 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 محتاج ہوتے ہیں، اور سرکولیشن نہیں ہوتی، معاشی اور اقتصادی نظام کو نقصان ہوتا ہے، اور سود کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے، قرض جوں کا توں رہتا ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ دیوالیہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملکوں کا ہم IMF ورلڈ بینک کے قرضے سود کے ساتھ لیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ارب ہا روپے ادا کر چکے ہیں، مگر وہ سود کی نظر ہوئے ہیں، اور اصل زر جوں کا توں رہتا ہے۔ تو کمرشل سود میں بھی اسی طرح کی خرابیاں ہیں، وہ وسیع پیمانے پر ہیں، وہ فسکل کمرشل لیول پر اور نیشنل لیول پہ ہو جاتی ہیں، کاروباری سطح پہ ہو جاتی ہیں، اور انڈیویجول لیول پہ لین دین میں بھی اسی طرح کی خرابیاں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جو لوگ رہ رہے ہیں غیر اسلامی ملکوں میں، مغرب میں، دیار کفر میں، وہاں یہ نظام ہے، تو ان کو مورگیج پہ مکان لینا پڑتا ہے، اور دیگر لین دین کے معاملات میں انوالو ہونا پڑتا ہے، ان کے پاس بچنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ایون اسلامک سینٹرز اور اسلامک کمیونٹیز بناتے ہیں، اور اپنی رہائش کے لیے جگہیں بناتے ہیں، کاروبار کے لیے لین دین کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس اور کوئی چوائس اور آپشن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات بتاتا ہوں، سود حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو جاتا، مگر وہ لوگ جو غیر اسلامی دنیا میں دار الکفر میں رہتے ہیں، اور مسلمان چونکہ اقلیت میں ہوتے ہیں، مائنورٹی ہوتے ہیں، اور مائنورٹی ہونے کے اعتبار سے وہ معاشی اور اقتصادی اور